دیہات کی گلیاں دھول اور مٹی کی خوشبو سے بھری ہوئی تھیں۔ سورج کی پہلی کرنیں جب مٹی کے گھروں کے چھتوں پر پڑتی تھیں تو ایک سونے جیسی روشنی گاؤں کے ہر کونے میں پھیل جاتی۔ چھوٹے چھوٹے گھروں کے آنگن میں پرانے درخت، چھوٹے جھرنے اور مرغیوں کی ٹہٹاہٹ گونج رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ عورتیں پانی بھر کر گھر لے جا رہی تھیں، بچے کھیل کود میں مصروف تھے اور مرد کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ احمد، ایک محنتی اور ذمہ دار شوہر، ہر صبح سورج نکلتے ہی کھیت کی طرف نکل جاتا۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں کھیت کے کام کی سخت محنت کا ثبوت تھیں۔ احمد کا کمر اور بازو کٹے ہوئے، چھالوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی جو اس کے حوصلے اور کام کی لگن کی نمائندگی کرتی تھی۔ اس کا کھیت گاؤں کے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، جہاں گندم، جوار اور سبز فصلیں لہرا رہی تھیں۔ احمد کی ذمہ داری صرف کھیت تک محدود نہیں تھی۔ اس کا گھر، بیوی اور اس کا وفادار کتا شیرو بھی اس کی توجہ کا مرکز تھے۔ شیرو، احمد کا وفادار کتا، ہر لمحے اس کے ساتھ رہتا۔ جب احمد کھیت میں کام کرتا، شیرو ارد گرد نگاہ رکھتا، کسی بھی خطرے یا جانور سے احمد کو بچاتا اور اس کی حفاظت کرتا۔ گاؤں کے لوگ اکثر احمد اور شیرو کے تعلق کو دیکھ کر تعریف کرتے اور کہتے، یہ کتا اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دے گا۔ احمد کی بیوی زہرا ایک چالاک اور گھسیلی عورت تھی۔ اس کی طبیعت کبھی نرم اور کبھی سخت ہوتی اور وہ ہر کام اپنے طریقے سے کرنا پسند کرتی۔ احمد اکثر زہرا کی سخت اور نافرمان طبیعت کے سبب گھر میں ذہنی دباؤ محسوس کرتا۔ زہرا کی باتوں میں ایک خاص سختی اور زور ہوتا جو احمد کے صبر کا امتحان لیتا۔ ایک دن کی بات ہے، صبح کے وقت احمد کھیت کا کام شروع کر رہا تھا کہ زہرا نے اسے آنگن میں بلایا۔ احمد، تمہارے کام اور محنت کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم میری بات نہیں سنتے۔ زہرا کے الفاظ میں آگ کی شدت تھی۔ احمد نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن زہرا کے جذبات اور گھسیلی مزاج کے سامنے کچھ نہیں ہو سکا۔ اچانک زہرا نے غصے میں آ کر احمد کو گھر سے نکال دیا۔ احمد کا دل بھرا ہوا تھا، لیکن شیرو اس کے ساتھ تھا، جیسے کہتا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے کچھ بھی ہو۔ احمد نے کمر جھکایا اور کھیت کی طرف قدم بڑھایا، لیکن دل میں اداسی اور دکھ تھا۔ گاؤں کے لوگ احمد کی محنت اور دیانت داری کو جانتے تھے۔ کچھ لوگ آ کر اس کی مدد کی پیشکش کرتے اور کچھ بس دیکھ کر مسکرا جاتے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، ہر مشکل کا سامنا کرے گا اور اپنی محنت اور ایمانداری سے زندگی کو آگے بڑھائے گا۔ شیرو ہمیشہ اس کے ساتھ تھا، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں۔ احمد کے لیے شیرو صرف ایک کتا نہیں، بلکہ ایک حقیقی دوست اور وفادار ساتھی تھا۔ احمد کی مشکلات روز بروز بڑھتی گئیں۔ کھیت میں کام کرنا، پانی کی کمی اور موسم کی سختی کے باوجود احمد نے اپنی محنت ترک نہیں کی۔ زہرا کے رویے اور گھر سے نکالے جانے کا غصہ دل میں رہتا، لیکن احمد نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ شیرو اس کے ساتھ تھا، کھیت کی نگرانی کرتا، کسی بھی خطرے یا حملے سے احمد کو بچاتا اور گاؤں کے لوگوں کے سوالات اور تجسس کا سامنا کرتا۔ ایک دن احمد کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ زمین کی مٹی بھاری ہو گئی اور کچھ حصے میں پانی کھڑا ہو گیا۔ احمد نے اپنی جانفشانی سے فصل کو بچانے کی کوشش کی۔ شیرو بارش میں بھی احمد کے ساتھ تھا، فصل کی نگرانی کرتا اور کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا۔ گاؤں کے کچھ لوگ باہر سے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک انسان اور اس کا کتا کتنی محنت اور وفاداری سے کام کر رہے ہیں۔ دوسرا بڑا واقعہ اس وقت ہوا جب احمد نے گاؤں کے سب سے بڑے پانی کے تالاب کے کنارے پر ایک خطرہ محسوس کیا۔ وہاں کچھ جانور تالاب میں گر گئے تھے اور پانی کے بہاؤ نے خطرہ پیدا کر دیا تھا۔ احمد نے فوراً شیرو کے ساتھ جا کر جانوروں کو بچایا۔ شیرو نے اپنی ذہانت اور وفاداری سے کچھ جانوروں کو کھینچ کر محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ احمد کی محنت اور شیرو کی مدد نے گاؤں کے لوگوں کا دل جیت لیا۔ اس دوران زہرا نے یہ سب دیکھا۔ دل میں اسے احمد کی محنت اور وفاداری کا احساس ہوا، لیکن غرور اسے اپنی سختی چھوڑنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید احمد کی محنت اور صبر کے بغیر وہ خود بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ احمد نے گاؤں کے لوگوں سے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ کھیتوں کی دیکھ بھال اور فصل کی حفاظت کے لیے مستقل نظام بنائیں گے۔
शेरू हर कदम पर उसके साथ था और अहमद के दिल में यह यकीन पैदा हुआ कि मेहनत और वफादारी हमेशा नताइज लाती है। गांव के लोग अहमद के अज़्म और शेरू की वफादारी से मुतासिर हुए। कुछ लोगों ने अहमद की मदद की पेशकश की और कुछ लोग सिर्फ देखकर उसकी मेहनत की तारीफ करते रहे। जहरा की सख्ती और चालाकी के बावजूद अहमद की मेहनत और सब्र ने गांव में उसकी इज्जत बढ़ा दी। पानी की सतह थोड़ी कम हुई, लेकिन खेत और गांव का माहौल अभी भी खतरे में था। अहमद ने देखा कि जहरा घर से बाहर निकलकर खेत के पास आ रही है। उसकी आंखों में पहले जैसी सख्ती तो थी, मगर इस बार एक छुपी हुई फिक्र भी मौजूद थी। अहमद ने दिल में सोचा कि शायद ये वक्त है जब दोनों को एक दूसरे की अहमियत समझनी होगी। गांव के लोगों ने अहमद की मेहनत और वफादारी की कहानी सुनी और कहा कि वो उसे सपोर्ट करेंगे। शेरू, जिसने पहले ही कई मुश्किलात में अहमद का साथ दिया था, उस बार भी चौंकना और होशियार था। उसने अपनी आंखों और कानों के जरिए खतरात की निशानदही की और अहमद की मदद की कि वो किसी भी नुकसान से बच सके। जहरा ने अहमद से कहा, तुमने अपनी मेहनत और हौसले से ये सब कुछ संभाला और मैं अपनी जिद और सख्ती से कुछ समझ नहीं सकी। अहमद ने आहिस्ता से जवाब दिया, जिंदगी में हर मुश्किल और हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। तुम्हारी जिद ने मुझे सिखाया कि सब्र और वफादारी से हर मसला हल किया जा सकता है। इसी वक्त गांव में एक नया बहरान आया। तालाब के किनारे पानी बढ़ गया और कुछ जानवर खतरे में थे। अहमद और शेरू ने फौरन अपनी होशियारी और वफादारी से जानवरों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। शेरू ने अपनी अक्ल और वफादारी से अहमद की मदद की और लोगों को दिखाया कि वफादारी का मतलब क्या होता है। जहरा ने अहमद की मेहनत और शेरू की वफादारी को करीब से देखा और दिल ही दिल में समझ गई कि इंसान की मेहनत, सब्र और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपनी जिद को थोड़ा पीछे रखा और अहमद के साथ मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने का फैसला किया। अहमद और जहरा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर खेतों और घर के निजाम को बेहतर बनाया। शेरू हर जगह इनके साथ था, न सिर्फ हिफाजत के लिए बल्कि एक हकीकी दोस्त और रहनुमा की तरह। अहमद और जहरा के दरमियान रिश्ते की सख्ती खत्म हुई और एक नए एतमाद और समझ के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ। गांव के लोग अहमद की मेहनत और वफादारी से मुतासिर हुए। जहरा की चालाकी और सख्त मिजाजी भी अब एक तामीरी अंदाज अख्तियार कर गई थी। शेरू ने अपनी वफादारी और होशियारी से दिखाया कि जानवर भी इंसान के बेहतरीन दोस्त और मददगार हो सकते हैं। ये वाकया गांव की तारीख में एक मिसाल बन गया कि मेहनत, सब्र, वफादारी और समझदारी से हर मुश्किल हल की जा सकती है। अहमद ने अपनी जिंदगी के उस मरहले में सीखा कि मुश्किलात इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जहरा ने भी समझा कि गुरूर और सख्ती के बगैर जिंदगी आसान और खुशगवार बन सकती है। यूं गांव के कुचे रास्ते, मिट्टी के घरों की खुशबू, सब्ज खेत और एक मेहनती इंसान के वफादार कुत्ते की कहानी मुकम्मल हुई। अहमद और जहरा ने जिंदगी के इस सबक को कभी नहीं भूला और शेरू की वफादारी हमेशा याद रखी गई